जजेस ने अपने नाम लिखे हुए हैं और ज़ातें लिखी हुई हैं और ईगो बनाई हुई है, इसको निकाल देंगे। ये अपने आप को जज समझ के इंसाफ के असूल के लिए बैठे हैं, ये गुस्से में आ जाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं, ये थक जाते हैं, ये उठ के चले जाते हैं। कैमरा लेके मेरे साथ चले, मैं आपको हर अदालत में जिना मोहम्मद अली जिना की मुख्तलिफ तस्वीर दिखाऊंगा कि ये इनकी सोच कितनी बटी हुई है, एक तस्वीर पे एका करने को तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि जुडिशरी डिवाइड। यस, मेरा व्यू ये कहना है, जज मेरा व्यू कह ही नहीं सकता। एक रिपोर्ट जारी की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो वाहिद ओहदा है, तनख्वाह उनकी सबसे ज्यादा, इसके अलावा उनके मद्दे मुकाबिल किसी की तनख्वाह ज्यादा। आदाब दरबार कह लें इसको, वो उस हवाले से वो उनकी मरात ज्यादा है। कहा जाता है जी आउटपुट नहीं है, केसेस बहुत ज्यादा हैं, एक जज के पास कितने केसेस हैं। कोर्ट के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, लिस्ट इतनी लंबी है कि जजेस लेफ्ट ओवर करके चले जाएंगे। अब अंग्रेज तो अपने गंदे कपड़े लेफ्ट ओवर वो फेंकता था, लिस्ट इनसे एग्जॉस्ट नहीं होती, केसेस डिसाइड नहीं होते, प्रायोरिटी बेसिस पर पॉलिटिकल केसेस को लिया जाता है। और जो बेचारा एक जेन्युइन लिटिगेंट है, वो 50-60 हज़ार रुपया खर्चता है और एंड पे उसको ये पता लगता है कि उसका केस लेफ्ट ओवर कर दिया गया है। वो पूछता है लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है, ओवर बर्डन किया हुआ अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। कहा जाता है जी कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो मराद के हवाले से सबसे आगे है, इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, अलबत्ता इनकी आउटपुट नहीं है। केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और केसेस को जो है वो सुलझाया नहीं जाता, इंसाफ जो है वो जस्टिस डिलेड वाला मामला है। इसी हवाले से हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे जानते हैं, पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मराद के हवाले से अदलिया हमारी जो है वो काफ़ी ऊपर स्टैंड कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तनख्वाहों का जिक्र किया जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो वाहिद ओहदा है जिसमें जो है वो तनख्वाह उनकी सबसे ज़्यादा, इसके अलावा उनके मद्दे मुकाबिल किसी की तनख्वाह ज़्यादा है। पुराने ज़माने में वो जिसका मर्तबा ज़्यादा होता था ना, उसकी मरात ज़्यादा होती थी। ये नहीं देखा जाता था कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, तो वो उस हिसाब से वो आदाब दरबार कह लें इसको, वो उस हवाले से वो उनकी मरात ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कहा जाता है जी आउटपुट नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक जज के पास कितने केसेस हैं। पंजाब लेवल पे देखें और इस्लामाबाद लेवल पे देखें, वास्ट लेवल पे देखें, तो आप क्या समझते हैं? मैं 92-93 में आया था इस प्रोफेशन में। हमारी ये तीसरी चौथी नस्ल है, मेरे बेटे ने भी लॉ कर लिया है। मुझे कुछ साल पहले सेशन कोर्ट, अपना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुलाया गया। वो कुछ कैबिनेट वालों ने बुलाया, कुछ जजेस को बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे लॉयर्स के, जी हमें यहाँ ये प्रॉब्लम है। वो मुझे भी बुलाया गया। मैंने कहा जी जब मैं 92 में आया था तब भी यही थी जी। जब आज आपके पास 2000 कुछ में हूँ तो आज भी वही है, वही मसाइल, वो मल्टीप्लाई हो गए हैं। हम यहाँ हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से आप चले जाएं, आपको लगेगा कि आप बकर मंडी में आ गए हैं, आप हाई कोर्ट में नहीं है। कोर्ट के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, लिस्ट इतनी लंबी है कि जजेस लेफ़्ट ओवर करके चले जाएंगे। अब अंग्रेज़ तो अपने गंदे कपड़े लेफ़्ट ओवर वो फेंकता था और वो डिस्पोज़ल नहीं करता था इन चीज़ों की, डिस्पोज ऑफ भी वो जो है वो अपनी टूटी हुई जूतियाँ करता था। आज ये सिर्फ डिस्पोजल पे लगे हैं, लिस्ट इनसे एग्जॉस्ट नहीं होती, केसेस डिसाइड नहीं होते, प्रायोरिटी बेसिस पर पॉलिटिकल केसेस को लिया जाता है। और जो बेचारा एक जेन्युइन लिटिगेंट है, वो यहाँ से आता है, वो 50-60 हज़ार रुपया खर्चता है और एंड पे उसको ये पता लगता है कि उसका केस लेफ़्ट ओवर कर दिया गया है। वो पूछता है लेफ़्ट ओवर का मतलब क्या है। फिर 6 महीने बाद, अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई भाई, गर्मियों की छुट्टियाँ आपने कौन सा कोई इतना काम कर लिया था वर्किंग डेज़ के अंदर। हम अपना ऑनेस्टली निकालें, 95 हमारे वर्किंग आवर्स हैं। हम सुबह दफ्तर आते हैं, एक चाय का कप पीते हैं, 2 केसेस करके सारा दिन बैठ के यहाँ पे थक के चले जाते हैं। जजेस का भी यही हाल है, ओवर बर्डन किया हुआ अपने आप को, अपने ऊपर सारा। वो समझते हैं कि आज इनसे आने वाले जो बात के हैं वो भी यही समझेंगे, इनसे पहले वाले भी यही समझे थे। यहाँ पे एडवोकेसी ट्रेनिंग यूके वाले आए थे 2003-2004 में। उन्होंने टोटल सर्वे किया था इस सिस्टम का। उन्होंने इसका सिंपल सा एक कुलिया एक हल दिया था कि ये जजेस ने अपने नाम लिखे हुए हैं और ज़ातें लिखी हुई हैं और ईगो बनाई हुई है, इसको निकाल देंगे। ये अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से काम करें, ये अपने आप को जज समझ के इंसाफ के असूल के लिए बैठें, ये गुस्से में आ जाते हैं, ये नाराज़ हो जाते हैं, ये थक जाते हैं, ये उठ के चले जाते हैं। ये ऐसे सिस्टम निज़ाम, आप इस चीज़ को छोड़ दें,
آپ کسی دن یہی کیمرہ لے کے میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ہر عدالت میں جناح محمد علی جناح کی مختلف تصویر دکھاؤں گا. یہ سرکاری بلڈنگ ہے, اس سرکاری بلڈنگ میں یہ ڈپکٹ, یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ان کی سوچ کتنی بٹی ہوئی ہے کہ یہ جناح کو بھی ایک تصویر پہ ایکا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ ان سے ڈیوائیڈڈ, مطلب یہ بات درست ہے کہ جوڈیشری ڈیوائیڈ. یس, اس میں کوئی دوسری گروپس بنے ہوئے ہیں. جی بالکل بنے ہوئے, سپریم کورٹ میں بھی بالکل بنے ہوئے, جیسا کہ آج کل وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عمرتا بندیال صاحب والا میٹر آف ٹائم. کل فیض عیسیٰ صاحب بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا. بدقسمتی ہے, اٹس اے میٹر آف سپیریورٹی اور یہ سینیورٹی والا معاملہ. یہ آپ اس کو ایگو کہہ لیں. اگر تو قانون پہ چلیں گے تو قانون ایک ہی ہے. اگر آپ کا ذاتی قانون ہے اور آپ نے ذاتی اپنا میرا ویو یہ کہنا ہے, جج میرا ویو کہہ ہی نہیں سکتا, جج قانون کے حساب سے چلے گا. تو جب میرا ویو آ جاتا ہے, مجھے پرانے وقتوں کا یاد ہے, ایک وکیل صاحب آئے, ان کا ارجنٹ کیس لگا تھا, تو وہ ابھی ڈائس پہ آ کے انہوں نے اپنا لفافہ کھولا. پھر جج صاحب نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ فلاں, اپنا نام لے کے, میں اب نام نہیں لیتا, یہ اس کی عدالت ہے, یہاں اسٹے نہیں ملے گا. اس نے اپنی فائل بند کی, واپس چل پڑا. جج نے کہا بھائی کیا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا سر میں ہائی کورٹ میں آیا تھا, میں آپ کی عدالت میں نہیں آیا تھا, آپ نے اس کا جو کرنا ہے کر لیں. ہر عدالت کا مطلب یہی تاثر ہے کہ ہر عدالت کے مختلف قوانین ہیں. جی ایسے ہی ہے. جس کا کورٹ روم ہے اس جو ہے اس کورٹ روم کو بھی, آپ اس کورٹ روم میں جا کے یہ دیکھ لیں کہ یہ جیسے میرے یہ دفتر میں الماریاں بنی ہوئی ہیں نا, کوٹوں میں بنی ہوئی ہیں, ان کے اندر 1991 سے آگے کی کتابیں ہی نہیں پڑھی ہوئی. وہی پرانا, اس کو کھول کے بھی کوئی نہیں دیکھتا. اس کے اوپر دیمک لگ چکی ہے, اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے. ظلم خدا کا یہ ہے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ججز جو 2023 میں موجود ہیں, ان کی آپ مینٹیلٹی دیکھ لیجئے. میں نے ایک جج صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ اپنے ذرا دیکھیں ارد گرد یہ کتابیں کس سال کی لگی ہوئی ہیں. آپ کے 3 سیٹ آتے ہیں ہر سال کے, 60 ججوں کے 3 سیٹ علیحدہ آتے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو بالکل اس ایک روٹن سسٹم میں آگے چل رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو اب ڈریگ کر رہا ہے, یہ اپنے فیٹ ڈریگ کر رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ کولیپس ہوگا جس طریقے سے ریفائن نہیں ہو رہی ہیں, بہتر نہیں ہو رہی ہیں. آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا نا, سیکھنا چھوڑ دیا بالکل. آپ نے اب وہاں پر بیہیویئر سائنسز کا سبجیکٹ لے آئے وہ یورپ میں, کہ یہ جج کا بیہیویئر, یہ وکیل کا بیہیویئر وہ بچے سے شروع کرتے ہیں, اسکول سے, نرسری سے. ٹیچر کا بیہیویئر, بچے کا بیہیویئر, پیرنٹس. ہمارے یہاں پہ تو آپ اس کو وہ کہے تو میں نے پاگل کہہ رہے ہیں, مطلب اٹ از اے اسپیشلائز سبجیکٹ. اگر ہر بندہ اپنی محرومیوں کا ازالہ اپنی جاب پہ کرنے لگ پڑے, یا جج بیٹھ کے اس کرسی پہ کرنے لگ پڑے, تو پھر یو ہیو ہیڈ اٹ, پھر تو آپ ہیڈ آن کولیجن پہ جا رہے ہیں. بحیثیت وکیل آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ عدالتوں میں صرف اور صرف انصاف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, چیئرمین نون لیگ کو مل سکتا ہے, زرداری صاحب کو مل سکتا ہے, یہ صرف اور صرف پولیٹیکل کیسز کو نپٹانے کے لیے عدالتیں ہیں؟ اس کو آپ ری فریم کر لیں. نظریہ ضرورت دفن نہیں ہوا, اس کو کوئی دفن نہیں کر سکتا, لہذا یہ ہے نظریہ ضرورت. وہ زیادہ ضرورت مند ہیں ان کی نظر میں, تو وہ زیادہ ضرورت مند ہیں, تو لہٰذا ان کی ضرورت زیادہ کے حساب سے زیادہ انصاف دے دیتے ہیں یہ. لیکن دور کبھی کسی کا آتا ہے, کبھی کسی کا آتا ہے, کبھی یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے برابر ہوا ہو. اچھا یہ بتائیے کھوسا صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ جب تک کوئی وکیل کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے اسے پذیرائی نہیں ملتی؟ یہ بالکل یہ ایک مس نیومر ہے. وکیل الٹیمیٹلی اس کو جج کرنے کے لیے اس کے پیچھے آڈینس ہوتی ہے. لٹیگنٹ بہت سیانا ہے, وہ وکیل سے وکیل کے. میرے پاس ایک دفعہ ایک کلائنٹ آیا, اس نے کہا جی کہ آپ کو تو کیا ہے, آپ کے ساتھ ایک اور وکیل کو کرنا ہے. میں نے کہا جی کس لیے؟ اس نے کہا سر وکیل سے وکیل کا کام لینا ہے, آپ کو کیا مراسی سے مراسی کا لینا ہے. سو وہ اپنا نقصان کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتا ہے کہ یار یہ برین سرجن نہیں ہے, تو وہ جا کے کیا اس سے برین سرجری کروائے گا؟ وہ تو کسی تویز گنڈے کے لیے ہی اس کو کرے گا نا, تو وہ چہرے دکھانے کے لیے ہی اس کو لے جا رہا ہے نا. تو وہ بہرحال وہ زیادہ دیر نہیں چلتی, وہ جب تک وہ ہے, وہ جس کو وہ پسند ہے, وہ تب تک اس کا کام چلے گا, بعد میں بند ہو جائے گا. چلیں جی, آخر میں کھوسا صاحب یہ بتا دیجئے کہ حل کیا ہے, چیزیں ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں, اصلاحات کہاں پہ, کوئی انڈیویجول ایفرٹس وکلا کو کرنی چاہیے, کچھ لیٹیگنٹس کو کرنی چاہیے, کہاں کمی کہاں؟ دیکھیں میں خود بار کونسل کا ممبر رہا ہوں 2004 سے 9 تک.
میں ایڈوکیسی ٹریننگ کاؤنسل UK کو بھی یہاں لے کے آیا, بار آف انگلینڈ ویلز والوں کو بھی لے کے آیا, بار کاؤنسل میں لے کے آیا. میں نے کہا ان سے میمورینڈم سائن کر لو یار, یہ QCs کو ٹرین کرتے ہیں, یہ دنیا میں جا کے ٹرین کرتے ہیں. یہاں ہم نے ایڈوکیسی ٹریننگ پروجیکٹ شروع کروایا, وہ 3 سال چلتا رہا یہاں پہ. 3 سال کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جی اب آپ اس کی اونرشپ لیں. اب آپ انڈیا میں انہوں نے اس کو رجسٹر کرا لیا, وہاں چل رہا ہے. پاکستان میں ہمارے یہاں جو اس وقت جو پولیٹیکل فگرز ہمارے لائر لیگل فٹرنیٹی میں, دے گاٹ اسکیئرڈ. انہوں نے کہا اگر یہ اپنا ہنر سیکھ جائے گا, جو میں پینڈج کے اندر ہے کہ جی یہ مظاہرے دا پتر پڑ گیا تو سامنے کھلو جائے گا, اسکول بند کرا دو. تو یہاں پہ بھی اگر وکیل اپنا اس کو ایک کوئی ایسا ادارہ یا انسٹیٹیوٹ مل جائے گا جہاں پہ وہ اپنا ہنر سیکھے گا, کیونکہ وہاں پہ UK میں آپ جب تک ایڈوکیسی ٹریننگ کاؤنسل میں اپنا ٹائم پورا نہیں کرتے ایک ان اسپیسیفائڈ اور آپ کو سرٹیفائی نہیں کیا جاتا, آپ کسی چیمبر میں جا کے پیپلیج نہیں لے سکتے, آپ جونیئر نہیں بن سکتے. اور ہر سال آپ کو بار کاؤنسل آ کر آپ کے اکاؤنٹس چیک کرتی ہے, آپ کے لفافے چیک کرتی ہے, یہاں تک چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایل ایڈوائز تو نہیں کی تھی, آپ کا وہ لائسنس کینسل کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم سٹون ایج میں بیٹھے ہیں. ابھی ہماری بار کاؤنسلیں صرف ووٹر پیدا کر رہی ہیں, وکیل بریڈ نہیں کر رہی. جب تک ہماری بار کاؤنسل کے اندر یہ پراپر کام شروع نہیں ہوگا, جب تک وہاں پڑھے لکھے وکیل سارے پڑھے لکھے ہیں, میں اس میں یہ نہیں کہتا, پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں, وہ آپٹ نہیں کریں گے اس کے لیے, دے ہیو ٹو آپٹ, وہ زیادہ ہے نمبر میں. جب تک وہ آپٹ نہیں کریں گے, جب تک وہ نہیں آئیں گے بار کاؤنسلز میں آ کر, یہ کوئی چیز میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی, کوئی لا امپلیمنٹ بھی نہیں ہوگا. یہی ریگولیٹ کرتے ہیں ہمارے لا کالجز کو. میں ایک کیس میں ایک وکیل ہوں, اس کیس کے اندر CSS PCS اور جوڈیشری کے پیپر لیک کیے جاتے تھے. تک جو ہے وہ معاملات خراب دیکھے گئے, کرپشن کا لیول, آپ کا ایجوکیشن سسٹم کمپرومائزڈ ہے, تو آپ کہاں سے پھر پروفیشنلز بریڈ کریں گے, آپ کہاں سے آرٹیکولیٹڈ پروفیشنلز لے کے آئیں گے؟ کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. وہ اس کے لیے تو 2-3 مرحلے ہوتے ہیں, ایک تعلیم ہوتی ہے, ایک تربیت ہوتی ہے. تعلیم تو آپ کو ملتی ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ اسکول سے, تربیت گھر سے لیتے ہیں آپ. پہلی درسگاہ یہ ایک ماں سے شروع ہوتا ہے, جو معاشرہ بناتی ہے, یہ ان ماؤں کے سوچنے کے لیے ہے. بہت شکریہ جی. سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی گفتگو کی. عدالتوں کا جو اس وقت نظام ہے, کیسز بہت زیادہ ہیں اور غریب شخص کو انصاف نہیں ملتا. اگر انصاف ملتا ہے تو کسی زرداری صاحب کے بچے کو مل جاتا ہے, کسی نواز شریف صاحب کے بچے کو مل جاتا ہے, یا کسی چیئرمین PTI کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے. اگر نہیں ملتا تو غریب کو نہیں ملتا. یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.